رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا۔ سورۃ الکہف کا درس چل رہا ہے۔ اسی صورت کی آیت نمبر 21 تلاوت کی گئی۔ ان آیتوں کے اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اسی اصحاب کہف کا تذکرہ بیان فرمایا ہے جو غار والوں کا تذکرہ، جس کے متعلق مشرکین نے یہودیوں سے پوچھ کر سوال کیا تھا کہ پرانے زمانے کے لوگوں کا آپ بتائیں کہ اس کی کیفیت کیا تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں اس وقت علم نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے سورۃ کہف کے اندر ان کی پوری تفصیل بیان فرما دی، جس کا کل تذکرہ ہو چکا تھا کہ جب وہ غار کے اندر داخل ہوئے تو 309 سال تک غار کے اندر سوتے رہے۔ پھر ان کی آنکھ کھلی، آنکھ کھلنے کے بعد ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کتنا عرصہ ٹھہرے ہو، تو کل کی آیتوں میں گزرا تو ان میں سے کچھ نے کہا کہ ایک دن یا ایک آدھا دن ہی ہم ٹھہرے ہیں، کہ صبح سوئے تھے، اب شام ہوئی ہے، شام کو اٹھ گئے ہیں، اتنا ہی عرصہ سوئے ہیں۔ پھر دوسروں نے کہا کہ اس بحث کو چھوڑ دیجئے، یہ اللہ رب العزت ہی جانتا ہے، یہ فضول بحث ہے کہ ہم کتنا عرصہ ٹھہرے تھے، ان باتوں کو چھوڑ دیجئے، بس اب یہ چاندی کا سکہ لے جائے، تم میں سے کوئی ایک سمجھدار اور جا کے بازار سے کھانا لے کر آئے تاکہ ہم وہ کھانا نوش کریں، لیکن احتیاط کرے کہ حرام کا کھانا نہ ہو، پاکیزہ کھانا ہو، اور کوئی کسی کے اوپر ظاہر نہ ہونے پائے کہ ہم یہاں غار کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ نرمی کے ساتھ جانا، کسی سے بحث مباحثہ نہیں کرنا، اور یہ سکہ دے کر وہاں سے کھانا لے کر آ جاؤ۔ جب وہاں پہ ان میں سے ایک پہنچا بازار کے اندر تو ایسے داخل ہوا تو اس کی ساری کیفیت الگ تھی، شہر کا نقشہ کچھ اور ہو چکا تھا، سارے لوگ انجان لگ رہے تھے، وہ عجیب سا محسوس کرتے کرتے جب وہاں پہنچا تو دکان والے سے بھاؤ تاؤ کرنے کے بعد اس کو سکہ دیا تو اس دکاندار نے بڑا حیران ہوا اور اس نے سمجھا کہ اس کو کوئی خزانہ بڑا مل گیا ہے، اور کہا کہ آپ کہاں سے آئے ہو، تھوڑا اس کو دباؤ ڈالا تو اس نے پوری حقیقت بیان کر دی کہ ہم پہلے لوگ تھے، جب بادشاہ نے ہمیں سنسار کرنا چاہا اور اپنے معبودوں کی طرف پوجا کرنا چاہا تو ہم یہ چھوڑ کر غار کے اندر چھا کے چھپ گئے تھے، تو انہوں نے اس بادشاہ کے ساتھ ملا دیا اور بادشاہ نے ان سے ساری معلومات لی۔ پھر آج کی آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے اسی طرح ان کے اوپر ظاہر کر دیا تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ رب العزت کا وعدہ برحق ہے۔ اب کون سا وعدہ برحق ہے اور اس کے متعلق اور بے شک قیامت قائم ہونے والی ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس وقت کا بادشاہ اور لوگوں کے اندر یہ بات چل پڑی تھی کہ قیامت قائم نہیں ہوگی، مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، اب کوئی زندگی نہیں ہے۔ اس کے اندر دو فرقے بٹے ہوئے تھے، کوئی کہتا کہ قیامت قائم ہوگی، کوئی کہتا کہ نہیں ہوگی، تو بادشاہ نیک دل تھا، وہ بار بار اللہ رب العزت سے دعائیں کرتا رہتا تھا کہ اس معاملے کو کسی طرح حقیقت ظاہر ہو جائے کہ قیامت قائم کس طرح ہوگی، تو اللہ رب العزت نے وہ قیامت کے سچے وعدے کو اس طرح ظاہر کر کے دکھلا دیا کہ 300 سال جو لوگ سو رہے تھے ان کو اللہ رب العزت نے اٹھا کر دکھلا دیا کہ اللہ رب العزت اس بات کے اوپر قادر ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ وہ اٹھائے اور قیامت قائم کرے، کہ 300 سال کے بعد جب اٹھا دیا تو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھانا اللہ رب العزت کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ تو یہ ان کے درمیان جو اختلاف تھا ان کو اللہ رب العزت ایک طرح سے وعدے کر دیا کہ یہ بات حق ہے اور سچ ہے۔ اب یہاں پہ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ بادشاہ وہاں سے اس ساتھی کے پاس ساتھ چلا تھا اور غار کے پاس پہنچا تھا، ان کے ساتھ باتیں بھی ہوئی۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ ابھی تک باتیں نہیں ہوئی تھی، وہ غار کے پاس ہی پہنچے تھے تو اللہ رب العزت نے ان کو موت دے دی اور وہ غار کے اندر ہی دوبارہ اندر چلا گیا اور دوبارہ ان کو وفات دے دی، وہ مر گئے، اسی غار کے اندر پڑے رہے۔ اب ان کے درمیان آپس میں اختلاف ہوا کہ اس جگہ کو ہم یادگار کے طور پر کس طرح منائیں، کیا کریں، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یہاں پہ کوئی عمارت بنا دی جائے، اس کے اوپر لکھ دیا جائے کہ یہاں یہ غار والے تھے، ان کے نام چڑھا دیے جائیں، ایک عمارت بنا دی جائے یادگار کے طور پر۔
اور ان کا آپس میں یہ بات بھی ہوئی کہ یہ کہاں سے آئے، کتنا عرصہ ٹھہرے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، وہ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ تو اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ بے شک ان کا پروردگار ہی زیادہ جانتا ہے کہ ان کی کیفیت کیا تھی، ان کے پیچھے آپ نہ پڑیے۔ بس جن کا اس وقت غلبہ تھا، جو بادشاہ مسلمان تھا، جن کی بات چلتی تھی، انہوں نے کہا کہ ہم یہاں ایک مسجد بنا دیتے ہیں یادگار کے طور پر، تاکہ یادگار رہے اور یہاں لوگ آ کر عبادت کریں، اور اس کی بنیاد یہی ہو کہ اسی مقصد کے لیے کہ یہاں اللہ والے اور بزرگ لوگ تھے جو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اس غار کے اندر جا کے چھپ گئے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو موت دے دی تھی۔ اب یہاں پہ ایک مسجد یادگار کے طور پر بنا دی جائے، اور پھر وہ ان کی مسجد بنا دی گئی تھی وہاں پہ یادگار کے طور پر۔ اب وہ تعداد کتنی تھی ان کا تذکرہ انشاءاللہ کل آئے۔ وَكَذَلِكَ عَثَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اسی طرح ہم نے ظاہر کر دیا ان کے اوپر اس معاملے کو تاکہ وہ جان لیں کہ بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے، سچا وعدہ ہے۔ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، بے شک قیامت اس کے بارے میں ذرا برابر بھی شک نہیں ہے۔ اِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ، جس وقت وہ آپس میں جھگڑنے لگے، امرہم ان کے معاملے کے اندر، فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُنْيَانًا، ان میں سے کچھ نے کہا کہ یہاں پہ یادگار کے طور پر ایک عمارت بنا دیتے ہیں۔ رَبُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ، اور ان کا پروردگار زیادہ جانتا ہے کہ ان کی کیفیت کیا تھی۔ قال الذين غلبوا على امرهم، کہا ان لوگوں نے جن کا ان کے اوپر غلبہ تھا حکم کا، لنتخذن عليهم مسجدا، کہ ہم ضرور بضرور بنائیں گے ان کے اوپر یادگار کے طور پر مسجد۔